خانقاہ اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر از جانب مرشد اردو. امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں آپ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے. ڈیئر بچیز، ڈیئر سبسکرائبر، ڈیئر پیرنٹس، طلباء و طالبات، کلاس نام کے عزیز طلباء و طالبات، اردو قواعد انشاء، قواعد و انشاء، اردو قواعد. اگر اس میں جو ہے نا ایک بنیادی جو ہے نا وہ فرق آپ ذہن میں رکھ لیجئے. اگر آپ نے اردو کے بعد جو ہے نا قواعد اور انشاء میں واو ڈالنا ہے تو پھر قواعد دو انشاء ہو جائے گا، اور اگر آپ نے واو نہیں ڈالنا تو پھر آپ اس کے نیچے جو ہے نا وہ زیر دے کر تو اس کو مرکب بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قواعد زبان کی روح سے آج کا ہمارا جو ہے نا وہ لیکچر ہے. صفحہ نمبر 1 ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے جا رہے ہیں. قواعد زبان، قواعد زبان، جیسے یہاں پہ یہ نیچے زیر آئی ہے نا، ایگزیکٹلی وہاں پر بھی یہی قاعدہ جو ہے نا وہ اور یہی رول اپلائی ہوگا، یعنی یہی قانون جو ہے نا وہ وہاں پر بھی منطبق ہوگا، لگایا جائے گا. تو قواعد انشاء اگر آپ نے جو ہے نا وہ اس کے نیچے جو ہے وہ زیر پڑھنی ہے، تو یعنی دال کے نیچے بھی اگر آپ نے زیر پڑھنی ہے تو پھر یہ واو آپ کو نہیں پڑھنا پڑے گا، واو آپ چھوڑ دیں گے. اور اگر آپ نے جو ہے نا وہ اس کو واو کو پڑھنا ہے تو پھر اس میں عین کے نیچے آپ زیر پڑھیں گے. قواعد انشاء، یہ جو ہے نا اس کی ترکیب ہوگی پڑھنے کے اعتبار سے. ہر زبان کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں جن کے پیش نظر اس زبان کو صحیح طور پر سیکھا، سمجھا اور بولا جاتا ہے. اردو زبان کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں جنہیں قواعد یا گرامر یا گرامر کہا جاتا ہے. ان پر عبور حاصل کرنے سے ہم اردو زبان کو ٹھیک ٹھاک بول اور سمجھ سکتے ہیں. قواعد کے دو حصے ہوتے ہیں، صرف اور نحو. قواعد کا وہ حصہ جس میں مفرد الفاظ و حروف سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ لفظ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، فعل ہے یا حرف، صرف کہلاتا ہے. اس حصے میں صرف حروف و الفاظ و کلمات ہی موضوع بحث ہوتے ہیں. قواعد کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے نحو کہلاتا ہے. مگر کہتے ہیں کہ ایک ضرب المثل ہے، صرف آتی ہے نہ بے عقل کو نحو آتی ہے. یعنی جب آپ اس کو صرف جو ہے وہ اوپری سطح سے جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو نہ آپ کو صرف آئے گی نہ ہی آپ کو نحو آئے گی. اس کے بعد ہے جی لفظ. معافی کا خواستگار ہوں گلے کے مسائل کی وجہ سے. لفظ ہے جی سادہ آواز کو حرف کہا جاتا ہے. اردو میں بشمول الف ممدودہ اور حمزہ حروف تہجی کی تعداد 38 ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے نا وہ 38 ہے، اور اس کو جب ہم مزید جو ہے وہ داخل کر لیں، یا وہ حروف جس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ دو جو ہے نا وہ حروف کو ملا کر جب ہم حرف بنائیں گے تو پھر یہ کل تعداد جو ہے تقریباً یا قریباً جو ہے وہ 58 کے قریب جو ہے وہ چلی جائے گی. سادہ آواز کو ان میں سے 17 حروف منقوط اور 21 حروف غیر منقوط ہیں. یعنی 17 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر نقطہ موجود ہے، اور 21 حروف ایسے ہیں جن پر نقطہ موجود نہیں ہے. علاوہ ازیں کچھ مخلوط حروف ہیں، یعنی کچھ حروف جو ہے وہ مخلوط ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہیں، جنہیں دو چشمی ہے یا بھاری حروف بھی کہا جاتا ہے. جیسے بذات خود بھاری کے اندر جو بے ہے، یہ بے اور ہے کو ملا کر تو جو ہے وہ ایک حرف بنایا گیا ہے. ان کی تعداد 15 ہے. تو 38 کے اندر جب آپ 15 داخل کریں گے تو یہ ہو جائیں گے 38 اور 10 48، اور 48 اور 2 50 اور 3 53. کل جو ہے نا وہ حروف کی تعداد پھر بن گئی 53. ٹھیک ہے، تو وہ مرکب آواز جو کچھ سادہ آوازوں سے مل کر بنتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. مثلاً علم، عین کے نیچے زیر لام مجزوم، یعنی لام پر جزم ہے اور میم بھی مجزوم ہے. علم ایک لفظ ہے جو 3 حروف عین لام میم سے مل کر بنا ہے. اس طرح کھاٹ ایک لفظ ہے جو 3 حروف کھ الف اور ٹے سے مل کر بنا ہے.
اب اس میں جو ہے نا وہ کچھ اوقات بسا اوقات یا بعض اوقات جو ہے وہ بچوں کو کاف اور ہے کے ساتھ اس کی ترکیب جو ہے یا ترتیب بنا کر دے دی جاتی ہے، یہ جو ہے وہ غلط العام ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ درست کر لیجیے۔ جب چند الفاظ ایک خاص ترکیب سے جوڑ دیے جائیں تو وہ جملہ بن جاتا ہے، یعنی لفظ مل کر جملے بناتے ہیں، جملے مل کر پھر آگے ادب بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یا جو ہے نا ادبی اصناف بناتے ہیں۔ جملہ کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ جان لیتے ہیں، الفاظ کے ایسے مجموعے کو جس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آ جائے جملہ کہتے ہیں۔ الفاظ کے ایسے مجموعے کو جس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آ جائے جملہ کہتے ہیں۔ الفاظ کے ایسے مجموعے کو جس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آ جائے جملہ کہتے ہیں۔ مثلا آج موسم بڑا خوشگوار ہے، مثلا آج موسم بڑا خوشگوار ہے، علم بڑی دولت ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، وغیرہ جملے کو فقرہ بھی کہتے ہیں۔ اب جملے کا جو مترادف ہے وہ کیا ہے؟ فقرہ بھی ہوتا ہے۔ جملے کا مترادف کیا ہوتا ہے؟ فقرہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمہ اور محمل، اس کو محمل پڑھ دیتے ہیں، محمل کرتے جائیں گے تو وہ اور لفظ ہے۔ محمل جو ہوتا ہے وہ ہے حلوے والی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کا کجاوا، یعنی وہ پردہ نما ڈولی جس کے اندر جو ہے وہ کسی بڑے شیخ کو یا کسی بڑے جو ہے نا وہ مالدار شخص کو یا پھر جو ہے وہ خاتون کو جس کی شادی ہو رہی ہو تو اس کو بٹھایا جاتا ہے، تو اسے کجاوا بھی بولتے ہیں اور محمل بھی بولتے ہیں۔ اور محمل جو ہے وہ کجاوا جو ہے نا، اس میں کجاوا کاف کشمیر والا، جیم الف واو اور ہے گول ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کلمہ اور محمل اب ہم اس کو جو ہے نا سمجھنے جا رہے ہیں۔ کلمہ تو باقاعدہ ایک بامعنی جملہ ہوتا ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے، یا بامعنی لفظ جو ہوتا ہے، سوری جملہ نہیں، بامعنی لفظ، اور جو بے معنی ہوتے ہیں انہیں ہم محمل کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو جو ہے نا سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں، بامعنی اور بے معنی۔ بامعنی لفظ کو کلمہ اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ مثلا پانی وانی، روٹی ووٹی، چائے وائے، سچ مچ، غلط سلط، بات چیت۔ اب ان میں یہ جو ہم نے پڑھے ہیں، ان میں بالترتیب پانی، روٹی، چائے، سچ، غلط، بات، یہ کلمات ہیں۔ کلمہ کی جمع کلمات، یعنی یہ باری باری اگر ہم پڑھیں گے تو یہ ایک ایک کلمہ ہے، جبکہ اور وانی، ووٹی، وائے، مچ، سلط، چیت کو محمل کہیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر محمل پہلے سے زبانوں زد عام نہیں تو عام طور پر اردو میں محمل واؤ سے بنائے جاتے ہیں، جیسے میز ویز، کرسی ورسی، کھانا وانا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے وہ خاص طور پہ آپ نے جو ہے نا اس کو سمجھنا ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کر دوں کہ لفظ جو ہوتا ہے، یعنی میں اب اس کا تھوڑا سا جو ہے نا اس کا زبدہ جو ہے نا وہ بیان کر لیتے ہیں، یا اس کو اختتامیہ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ آپ یاد رکھ لیں کہ لفظ جو ہوتا ہے آپ کا، لفظ مل کر جملے بنتے ہیں یا فقرے بنتے ہیں، اور ایک با معنی لفظ جو آپ کا ہوتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے، اور بے معنی جو لفظ ہوتا ہے وہ محمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جملہ جو ہوتا ہے وہ الفاظ کے ایسے مجموعے یا لفظوں کے ایسے مجموعے کا نام جس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ آ جائے جملہ کہتے ہیں اسے، یا فقرہ کہتے ہیں۔ آج موسم بڑا خوشگوار ہے۔ اچھا، جملہ اور فقرہ کی اگر آپ ادبی یا نحوی یا منطقی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جملہ ایک مکمل اور بامعنی تو خیر وہ دونوں ہی ہوتے ہیں۔ جملہ جو ہے نا وہ ایک مکمل تفصیل جو ہے نا وہ فراہم کرتا ہے، جبکہ فقرہ بسا اوقات جو ہے وہ دوسرے حصے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنی تفصیل جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، لیکن یہ منطقی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس کو ہم جو ہے نا وہ چونکہ جب آپ نے کلاس نحو کو پڑھانا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا ہم، یا کلاس نحو کی جب طلباء پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اس کا اتنا زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ سمپلی جملہ جو ہے نا وہ بتا دیں کہ جی جملہ کے اندر یہ باتیں جو ہے نا وہ مراد ہیں۔ پھر جملے مل کر جو ہے، پھر اس کے اندر جو ہے نا کلمہ اور محمل کی جو تقسیم ہے، کلمہ
یا کلمات مل کر جملے بناتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور میں بارہا یہ جو ہے نا وہ ریکویسٹ کر چکا ہوا ہوں کہ لفظ اور جملہ کے بیچ میں کلمہ اور مومل آنے چاہیے، لیکن یہ جو ہے وہ جملہ کے بعد بیان کر دیتے ہوتے ہیں، جیسے یہ ابھی بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال سے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ پانی وانی جب ہم نے بنایا تو وہ مرکب تو بن گیا، ٹھیک ہے، یعنی مرکب لفظ تو ترکیب پا گیا ہے، لیکن ادبی اعتبار سے یا گرامر کے اعتبار سے یا قواعد و انشاء کے اعتبار سے ابھی وہ مرکب نہیں ہے، کیونکہ وہ تب بنے گا یا مرکب اضافی بنے گا یا مرکب توصیفی بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہ دو دو الفاظ بھی جو ہے نا وہ لانے بیان کرنے ہوتے ہیں، تو ان دو کی وجہ سے وہ اردو میں چونکہ آپ کو پتہ ہے جمع دو سے شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ اب میں نے آپ کو لنگوسٹک کی اردو کی لسانیات کے باعث میں ڈال دیا، اور یہ حصہ خاص طور پر ٹیچرز کے لیے ہے، جو ہے نا استاد اور استانیوں کے لیے ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ کلمہ اور مومل کی جو خاص بحث ہے جو ہم نے اس کے اندر بیان کی ہے، کہ چونکہ دو الفاظ ملنے سے وہ جمع تو ہو جاتا ہے، تو اب جمع ہوتا ہے تو پھر الفاظ ہو گئے نا، پھر وہ لفظ تو نہ رہا، ٹھیک ہے، پھر کلمہ کی جگہ پر بھی جو ہے وہ کلمات ہو گئے۔ اب جو ہے نا وہ یا یہ آپ کو کہنا پڑ جائے گا کہ کلمہ اور محمل، لیکن مومل بھی کلمہ تو ہے، صرف فرق یہ ہے کہ مومل کا معنی کوئی نہیں ہوتا یا با معنی نہیں ہوتا، جبکہ کلمہ اٹ سیلف جو ہے وہ با معنی ہوتا ہے، تو کلمہ کے وجود کا حصہ تو مومل ہے۔ یہ پھر آگے جو ہے نا اردو لسانیات کی ایک بات شروع ہو جاتی ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے پھر جو ہے نا بعد میں کبھی موقع ملا تو اس پہ جو ہے وہ الگ سے آپ کے ساتھ ایک جو ہے وہ لائیو لیکچر یا لائیو جو ہے وہ ٹریننگ سیشن کر لیں گے، تربیتی نشست کر لیں گے، تو اس میں پھر تفصیلی اس کو جو ہے وہ جان لیں گے۔ یہاں پر ہمارا صفحہ نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے کلاس نام اور داہم کی جو قواعد و انشاء ہے اس کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میں ایک تو آپ کو تعارف کرواتا چلوں کہ ہمارا اس کے علاوہ انگلش چینل ہے فار دا سروسز آف انگلش، مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، اور درسیات اور جو ہے وہ جو کلاسیکل اسلامک سائنسز ہیں، فقہ ہے، منطق ہے، اصول الفقہ ہے، فلسفہ ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اصول حدیث ہے، اور جو ہے نا اسماء الرجال ہے، تو اس کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے ہم جب اس کو جانیں گے یا بیان کریں گے تو ہم خاص طور پر یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ سامنے رکھیں گے، اور آپ درسیات کے اعتبار سے جو ہے وہ ہمارا چینل جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کریں۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.